میں محلے کی کمیٹی کا ممبر بھی تھا اور اس عورت کا بہت ہی قریبی رشتہ دار بھی۔ یہ میری بہن تھی اور میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ مسجد میں بیٹھا تھا جب ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بتایا گیا۔ میں نے زیادہ دلچسپی نہیں لی کیونکہ میں گھر جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی شمیم کا نام سنا تو رک گیا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شمیم کی بہو جو کچھ دن پہلے اس دنیا سے گئی تھی، اس کی قبر کی حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ اندر سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے اور کچھ لوگوں نے تو آوازیں بھی سنی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیسی آوازیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آوازوں کے بارے میں کلیئر نہیں پتا کہ کیسی تھی، لیکن اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ اب ہم لوگ سب ان کے گھر جا رہے ہیں کہ پتہ کرنے کہ ان کی بہو کا کردار کیسا تھا، کیونکہ اگر یہ سب کچھ اس کے برے کردار کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر ہمیں یہ قبر اس قبرستان سے نکالنی ہوگی۔ ہمارے تو پورے محلے میں کوئی برا آدمی نہیں، تو کوئی ایسا بھی نہیں کہ جس کی موت کے بعد اس کا عذاب اس طرح سے سب کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ میں یہ سن کے حیران رہ گیا کہ ان کو اس لڑکی میں اچھی طرح سے جانتا تھا، وہ تو ایسے بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اور جیسے ہی گھر گیا اور شمیم سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو اس نے ایسی بات بتائی کہ ہم لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ ہم نے کہا کہ تم نے تو ایک عورت کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ اس طرح کی غلط کاری کروائی۔ تو کہنے لگی کہ میری مجبوری ہے۔ ہم سب حیران رہ گئے کیونکہ جب اس نے پوری بات بتائی تو وہ سن کے ہم بھی لاجواب ہو چکے تھے۔ کسی عورت کا گھر سے بھاگ جانا بہت ہی زیادہ برا سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس سرزمین پہ کوئی غلط کام، کوئی غلط کاری ہوتی ہے، وہاں پہ عذاب آتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایک عورت نے یہاں سے بھاگ کر بہت ہی برا کام کیا تھا اور سب کا منہ کالا کروایا تھا۔ اس کے بعد سے اس گاؤں کے نظام کو اس گاؤں کی انتظامیہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اب یہاں پر باقاعدہ ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی جس کا میں بھی ممبر تھا۔ میرا نام اسلم ہے اور یہ کہانی میری بہن کی ہے، جسے سن کے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگ بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے یہ ایک ماں کی محبت تھی یا ایک بری عورت کی غلط کاری۔ میری ایک ہی بہن تھی شمی، خوبصورتی میں بے مثال، لیکن اس کے ناز نخرے اور ضد نے پورے خاندان کو بے حد تنگ کیا۔ شمیم کا حسن جہاں سب کی توجہ کا مرکز تھا، وہیں اس کی بگڑی ہوئی طبیعت اور خود غرض رویے نے سب کے لیے زندگی مشکل بنا رکھی تھی۔ اگر کسی دن اس کی بات نہ مانی جاتی تو وہ ایسا ہنگامہ کھڑا کرتی کہ گھر کے در و دیوار کانپ اٹھتے، اور اگر اس سے بھی کام نہ چلتا تو اچانک اس کے دوہرا پڑنے کا منظر دیکھنے کو ملتا۔ وہ بے ہوش ہو جاتی اور مجبوراً اسے ہسپتال لے جانا پڑتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسی اس کی بات مانی جاتی وہ پلک جھپکتے میں ہی ٹھیک ہو جاتی۔ یہ سب جانتے تھے کہ یہ اس کے بنائے ہوئے ڈرامے ہیں، لیکن خاندان اس کے ضد اور جذباتی بلیک میلنگ کے سامنے بے بس تھا۔ میری ماں کی پریشانی کبھی ختم نہ ہوتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی، شمیم کی شادی کیسے ہوگی؟ کون اس کو برداشت کرے گا؟ یہ سوال واقعی اہم تھا، کیونکہ شمیم کے مزاج کو سمجھنا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے کسی کے نصیب آزمایا اور شمیم کی شادی ہو گئی۔ ہمارے بہنوئی اکرم ایک شریف اور صابر انسان تھے، لیکن شمیم کے نخرے اور رویے نے ان کی زندگی عذاب بنا دی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں شمیم کی شکایات اور ضد ایک معمول بن گئی۔ وہ ہر چھوٹی بات پر ہنگامہ برپا کر دی تھی، اور اگر اس کی خواہش پوری نہ ہوتی تو اکرم کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اکرم نے 15 سال تک شمیم کو برداشت کیا۔ یہ عرصہ ان کے لیے کسی جہاز سے کم نہ تھا۔ شمیم کی ہر بات ماننا، اس کے جھوٹے بہانوں کو سننا اور ہر صورت اس کے نخرے اٹھانا ان کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ ان کے چہرے پر تھکن اور دل میں مایوسی صاف جھلکتی تھی، لیکن وہ اس رشتے کو نبھانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ آخر کار اکرم کا دل یہ بوجھ زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن شمیم کے ساتھ گزارے گئے 15 سالوں نے ان کے جسم و جان کو کمزور کر دیا تھا۔ اکرم کی موت شمیم کے لیے ایک جھٹکا تھی، لیکن اس کا رویہ زیادہ تبدیل نہ ہوا۔ شمیم کا ایک ہی بیٹا تھا، منیب۔ وہ بھی اپنی ماں کی پرچھائی تھا۔ اس کی طبیعت، ضد اور عادات سب شمیم جیسی تھی۔ اگر کسی دن اس کی بات نہ مانی جاتی تو وہ بھی اپنی ماں کی طرح ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ شمیم نے اسے ایسے پالا جیسے وہ دنیا کا بادشاہ ہو۔ منیب کی تربیت میں محبت اور شفقت تھی، لیکن حدود اور ذمہ داریوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔
اکرم کی موت کے بعد شمیم اور منیب کی زندگی مزید بے قابو ہو گئی۔ شمیم اب اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے لگی۔ کبھی وہ اپنے سسرال کو الزام دیتی، کبھی ہمارے خاندان کو، اور کبھی قسمت کو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کے مسائل خود پیدا کرتی تھی۔ اس کے بیٹے کی ایک بھی حرکت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کروا کے اسے بگاڑ دیا تھا۔ جب دو ماں باپ سے ایک مارے اور دوسرا کہے کہ کیوں مارا میرے بیٹے کو، تو پھر بچے بگڑ ہی جاتے ہیں۔ وہ بھی بگڑ چکا تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ جو نشے کا بھی عادی ہو گیا ہے، اس کو کسی ریہیب سینٹر میں بھیج دو۔ لیکن شمیم نے ایک نئی ضد پکڑ لی کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کروانی ہے، تو سب نے کہا کہ پھر کسی صابر شاکر لڑکی سے اس کی شادی کروا۔ لیکن وہ کہتی تھی کہ مجھے تو گنواری لڑکی چاہیے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرواؤ جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو، تاکہ وہ اس کو برداشت کر سکے۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے تو کنواری، خوبصورت، ہر لحاظ سے پوری لڑکی چاہیے۔ بس پھر وہی ہوا کہ کسی اور کے نصیب پھوٹے، کسی اور کی قسمت نے اس کو آزمانا تھا کہ منیب کے لیے بھی رشتہ مل گیا۔ اس لڑکی کا نام سائمہ تھا۔ رشتہ بھی ایسا ملا کہ کیا ہی لڑکی تھی۔ خوبصورتی بھی اپنے مثال نام تھی، حافظ قرآن تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی۔ اخلاق اس کا اتنا زیادہ اچھا تھا کہ جو بھی اس کے پاس 5 منٹ بیٹھ جاتا گویا اسی کا ہو جاتا۔ رشتہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، گھر بھی آ گئی۔ تب کہیں جا کے ہمیں پتہ چلا شمیم نے تو ہمیں شادی پہ بھی نہیں بلایا۔ اور جب کوئی اس طرح کسی کو نہیں بلاتا تو بعد میں کہتا ہے کہ وہ جی کوئی مسئلہ تھا اس لیے نہیں بلایا۔ پر شمیم نے سب کو صاف صاف کہا کہ آپ لوگ آتے تو بات نہیں کرتے، اس لیے میں نے بلانا ضروری نہیں سمجھا۔ شمیم کہتی تھی کہ میرا تو دل صاف ہے، منہ پہ کچھ بھی بول دیتی تھی، لیکن میں اس بات کو غلط سمجھتا تھا۔ اس کو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، صرف میں ہی تھا جو اس کے گھر کبھی کبھی چکر لگا لیتا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ میری بہن ہے، میری ماں بھی اس دنیا سے جا چکی تھی، میرا بھائی بھی اس دنیا سے جا چکا تھا، میرے والد صاحب بھی اس دنیا میں نہیں تھے، اور شمیم کا شوہر بھی اس کے لیے کبھی کبھی ان کے گھر جا کے چکر لگا لیتا تھا، لیکن جب بھی جاتا تھا پچھتاتا ہی تھا۔ شمیم کوئی نہ کوئی الٹی بات بول دیتی، کبھی میری بیوی کے خلاف، کبھی میری جوان بیٹیوں کے خلاف، کیونکہ میری 3 جوان بیٹیاں تھیں۔ اس نے میری بیٹیوں کے رشتے مانگے تھے، پر اس کے بیٹے کو کون رشتہ دیتا، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں بہن کی محبت میں اپنی بیٹی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی میں شمیم کے گھر جاتا وہاں کا ماحول مجھے عجیب سا محسوس ہوتا۔ شمیم کی بہو سائمہ ایک شریف، صابر اور سعادت مند لڑکی تھی، لیکن اس کا رویہ اور چہرے کی خاموشی ایک ایسی کہانی سناتے تھے جسے شاید کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ شمیم جو زندگی بھر اپنے ضد اور خود غرضی کے لیے مشہور رہی، اب اپنی بہو پر وہی رویہ اپنائے ہوئے تھی۔ وہ سائمہ سے گھر کے ہر کام کرواتی، اور وہ بھی اس انداز سے کہ جیسے وہ کوئی نوکرانی ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات تھے، لیکن ان میں شمیم کی بے حسی اور سائمہ کی قربانی جھلکتی تھی۔ شمیم اکثر 1-2 قدم کے فاصلے پر پڑی چیز کو اٹھانے کے لیے سائمہ کو آواز دیتی، سائمہ ذرا یہ چیز مجھے پکڑا دو۔ وہ لڑکی خاموشی سے ہر حکم بجا لاتی، کبھی کسی بات پر شکایت نہیں کی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ سائمہ کا یہ رویہ کہاں تک جائے گا، کیا اس کی یہ خاموشی اور سعادت مندی اسے خوش رہنے دے گی؟ ایک دن جب میں شمیم کے گھر پہنچا تو سائمہ کے چہرے پر ایک نشان دیکھا۔ وہ نشان ایسا تھا جو کسی لڑائی یا مار پیٹ کا نتیجہ لگتا تھا۔ میں بے چین ہو گیا، اسے دیکھ کر دل میں عجیب سے خیالات نے جنم دیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور دھیرے سے کہا، بیٹی اگر یہاں خوش نہیں ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ سائمہ نے فوراً نظریں جھکا لی اور مسکراتے ہوئے کہا، نہیں انکل، میں بالکل خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہوئی اداسی کو میں بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے الفاظ شاید سچائی سے کوسوں دور تھے، لیکن وہ اپنی کہانی کسی کو سنانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ شمیم کا بیٹا منیب، جو اپنی ماں کے ضد اور سختی کو وراثت میں لے چکا تھا، شاید اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ یہ جان کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے سائمہ سے دوبارہ کچھ نہ کہا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر اس نے خود مدد نہ مانگی تو میری مداخلت اس کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ سائمہ اپنی سعادت مندی اور برداشت کے بوجھ تلے دبی جا رہی ہے۔
ایک بار جب شمیم نے سب کے سامنے سائمہ کو ڈانٹا اور اس پر الزام لگایا کہ وہ گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، تو میں نے دیکھا کہ سائمہ کا چہرہ ایک دم مرجھا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ وہ خاموشی سے اپنا سر جھکا کر کام میں لگ گئی۔ شمیم کی بے حسی کی وجہ سے سائمہ کی زندگی مزید مشکل ہو رہی تھی۔ شمیم کے لیے یہ سب کچھ معمول کی بات تھی، لیکن میں دیکھ سکتا تھا کہ یہ رویہ سائمہ کے لیے کسی جیت کے مانند تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی آرام نہ کر سکتی تھی۔ شمیم کا ہر حکم بجا لانا، ہر تنقید کو برداشت کرنا اور ہر ناپسندیدہ بات کو چپ چاپ سہنا، یہ سب سائمہ کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ ایک دن شام کے وقت میں نے دیکھا کہ منیب کسی بات پر سائمہ سے سختی سے پیش آ رہا تھا۔ وہ شاید کسی چھوٹی سی بات پر غصہ کر رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں وہی تلخی اور سختی تھی جو شمیم کے مزاج میں ہمیشہ شامل رہی تھی۔ میں نے مداخلت کرنے کا سوچا، لیکن سائمہ کی خاموشی نے مجھے روک دیا۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے جھکی کھڑی تھی، سر ہلائے بغیر، جیسے وہ جانتی ہو کہ کوئی بھی لفظ حالات کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ میں نے اگلے دن سائمہ سے ایک بار پھر بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، بیٹا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے ضرور بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ لیکن سائمہ نے مسکراتے ہوئے پھر وہی جواب دیا، سب کچھ ٹھیک ہے انکل۔ اس کے انکار کے باوجود میں اس کے لیے بے حد پریشان تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کا یہ رویہ اس کی زندگی کو مزید مشکل بنا سکتا ہے، لیکن جب تک وہ خود مدد طلب نہ کرتی میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کسی کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ اس انسان کو تو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا جو ہفتے میں ایک دفعہ چکر لگاتا، یا شاید 2 دفعہ۔ اس لیے مجھے تو ٹھیک سے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ سائمہ کی زندگی کی کہانی ایک افسوسناک موڑ پر آ کر ختم ہوئی۔ یہ لڑکی جو اپنی سعادت مندی، صبر اور خاموشی کے لیے جانی جاتی تھی، اس دنیا سے اس طرح چلی جائے گی، یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ وہ جو ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی، خود ایسی زندگی میں قید تھی جہاں اس کے لیے کوئی سکون نہ تھا۔ اس کی شادی کو بھی صرف 11 مہینے ہی گزرے تھے جب یہ خبر ملی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جس دن یہ خبر آئی، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سکتے میں آ گیا، جیسے میری اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہو۔ شمیم جو ہمیشہ اپنی باتوں میں سخت آواز اور بے حس رہی تھی، اس موقع پر کوئی بھی واضح کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ ہر کسی کو یہی جواب دے رہی تھی، ہمیں نہیں پتا کیا ہوا، بس وہ کمرے میں ایسی حالت میں ملی، شاید اس نے خود ہی کچھ کر لیا۔ شمیم کے الفاظ میں بے حسی کا عنصر نمایاں تھا، لیکن اس بات نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ کیا واقعی سائمہ جیسی نیک لڑکی اپنی زندگی ختم کر سکتی تھی؟ وہ حافظ قرآن تھی، اسے معلوم تھا کہ خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ سائمہ کے کمرے میں کیا ہوا یہ حقیقت کبھی سامنے نہ آ سکی، لیکن جو بات کہی جا رہی تھی وہ یہی تھی کہ شاید اس نے خود اپنی زندگی ختم کر لی۔ شمیم اور اس کے گھر والوں نے جلدی سے معاملہ نپٹانے کی کوشش کی۔ سائمہ کو جلد از جلد دفنا دیا گیا، جیسے وہ اس کی موت سے جتنا جلد ہو سکے جان چھڑانا چاہتے ہوں۔ جب سائمہ کو دفنانے کے لیے لایا گیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ اس کا حسن پہلے سے بھی زیادہ نمایاں تھا، اور اس کی معصومیت جیسے آخری وقت میں بھی سب کو متاثر کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر دل میں کہا، یہ لڑکی واقعی ایک اچھے انسان تھی۔ اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ شاید وہ اس دنیا کی ظلمت میں مزید زندہ نہ رہ سکتی تھی۔ سائمہ کے والدین جو خود نہایت شریف اور نیک لوگ تھے، گہرے صدمے میں تھے۔ ان کی باتیں سن کر دل دہل گیا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے، ہم نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کی تھی، وہ تو بہت اچھی اور نیک تھی، ہم نے کبھی اس سے پہلے شکایت نہیں کی تھی، پھر یہ سب کیسے ہوا؟ لیکن ان کا نقصان ہو چکا تھا، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے۔ گاؤں میں خبر مشہور کر دی گئی کہ سائمہ نے خود اپنی جان لے لی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سچ نہیں تھا۔ سائمہ جیسی نیک اور پرہیزگار لڑکی ایسا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ وہ جو ہمیشہ دوسروں کے لیے ہنسنے اور مسکرانے کی کوشش کرتی رہی، کیسے اتنی بے بس ہو سکتی تھی کہ اپنی زندگی ختم کر لے؟ میری نظریں سائمہ کے چہرے پر مرکوز تھیں اور میرا دل رو رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کو یاد کیا، اس کی خاموشی، اس کا صبر اور اس کا سعادت مند رویہ شاید اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا تھا۔ وہ جو کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتی تھی، اپنی تکلیفوں کو دل میں چھپائے رکھتی تھی، اور آخر کار انہیں تکلیفوں نے اس کی جان لے لی۔ جب ہم نے اسے مٹی کے حوالے کیا تو دل میں ایک عجیب سا سکون اور بے چینی کا امتزاج تھا۔
سکون اس بات کا کہ وہ اب اس دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو چکی ہے، اور بے چینی اس بات کی کہ ہم سب نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ وہ چلی گئی، لیکن اس کی خاموشی، اس کا صبر اور اس کا نور ہمیشہ میری یادوں میں زندہ رہے گا۔ منیب کی زندگی سائمہ کی موت کے بعد بھی تبدیل نہ ہوئی، بجائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کے چلے جانے سے سبق سیکھتا اور اپنی زندگی کے غلط راستوں کو ترک کرتا، وہ مزید خراب رویوں اور برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی برائی ہو جو اس لڑکے کے کردار کا حصہ نہ بن چکی ہو۔ منیب کا ہر عمل اس کی بگڑی ہوئی شخصیت کا عکاس تھا۔ وہ دوسروں کو دھوکہ دینے، جھوٹ بولنے اور غلط کاموں میں ملوث رہنے سے باز نہیں آتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کے رویے سے تنگ تھے، لیکن شمیم ہمیشہ اس کا دفاع میں کھڑی رہتی تھی۔ جب بھی کوئی منیب کے بارے میں شکایت کرتا یا اس کی برائیوں کا ذکر کرتا، شمیم فوراً بول اٹھتی، میرا بیٹا تو فرشتہ ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ شمیم کا یہ رویہ نہایت عجیب اور افسوسناک تھا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی خامیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شمیم نے تو منیب کی برائیوں پر پردے ڈالنے کو ایک فن بنا لیا تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے ایسے وضاحتیں پیش کرتی کہ جیسے منیب کبھی کسی برائی میں ملوث ہی نہ ہوا ہو۔ یہ بات گاؤں والوں کے لیے حیران کن بھی تھی اور مایوس کن بھی۔ سب جانتے تھے کہ منیب اپنی ماں شمیم کی پرچھائی ہے۔ وہ جیسے خود بگڑے ہوئی تھی، ویسے ہی اس نے اپنے بیٹے کو پروان چڑھایا تھا۔ ماں کے غلط فیصلے اور بے جا حمایت نے منیب کو مزید بگاڑ دیا تھا۔ شمیم کی یہ بے جا محبت اور اندھی حمایت منیب کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کی بہتری لانے کی بجائے اپنی ماں کی ڈھال کے پیچھے چھپ کر اپنے گناہوں کی فہرست طویل کرتا جا رہا تھا۔ سائمہ کی موت کے بعد اس کے حسن اخلاق اور نیک اعمال کی گواہی اس کی قبر سے ملنے لگی۔ پورے گاؤں میں یہ بات عام ہو گئی کہ سائمہ کی قبر پر بہت بڑے اور خوبصورت پھول اگائے ہیں، ایسے منفرد پھول جو نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنی خوشبو سے بھی سب کو حیران کر دیتے تھے۔ ان پھولوں کی مہک سے پورا قبرستان معطر رہتا تھا۔ قبرستان میں بے شمار قبریں تھیں، لیکن سائمہ کی قبر الگ ہی نمایاں تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی ایسے پھول نہیں دیکھے۔ ان کی ساخت، رنگت اور خوشبو سب کچھ منفرد اور دل کو چھو لینے والا تھا۔ ہر کوئی اس معجزے پر حیران تھا، لیکن دل کی گہرائیوں میں سب جانتے تھے کہ یہ سب سائمہ کی نیکیوں اور صبر کا صلہ تھا۔ سائمہ حافظ قرآن تھی، اس کی زندگی سادگی اور نیکی کا مظہر تھی۔ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی رہی اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس کی نیک روح کی گواہی دینے کے لیے قدرت نے اس کی قبر کو خاص بنا دیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشان ہے کہ جو انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس کے ساتھ قبر کے اندر بھی اچھا معاملہ کیا جاتا ہے۔ جب لوگ قبرستان آتے تو سائمہ کی قبر پر ضرور جاتے۔ جنہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوتا وہ پوچھتے تھے، یہ کس کی قبر ہے جس پر اتنے خوبصورت پھول اگے ہیں؟ اور تب لوگ انہیں سائمہ کی کہانی سناتے تھے، وہ کہانی جو صبر، قربانی اور نیکی کی مثال تھی۔ یہ پھول نہ صرف سائمہ کے نیک روح کی گواہی تھے بلکہ ان لوگوں کے لیے ایک سبق بھی تھے جو دنیا کی محبت میں اپنی آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ سائمہ کی قبر کی یہ حالت لوگوں کو یاد دلاتی تھی کہ دنیا عارضی ہے اور انسان کے اعمال ہی اس کی اصل پہچان ہے۔ شمیم اور منیب جیسے لوگ جو سائمہ کی زندگی میں اس پر ظلم کرتے رہے، شاید ان پھولوں کو دیکھ کر بھی اپنی روش نہ بدل سکے، لیکن گاؤں کے دوسرے لوگ سائمہ کے اس معجزے کو دیکھ کر اپنے اعمال پر غور کرنے لگے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو۔ سائمہ کی قبر پر آئے یہ پھول ایک معجزہ تھے، ایک نشانی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھلاتا نہیں، اور یہ معجزہ آج بھی لوگوں کی نیکی کی راہ دکھا رہا تھا۔ جب منیب کی شادی ہوئی تو صرف ایک ہی بات اچھی ہوئی تھی کہ اس نے نشہ کرنا چھوڑ دیا تھا، اور وہ نشہ ہم لوگوں کی طرح نہیں کرتا تھا، ضرورت سے زیادہ ہی کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ایک دن اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ سائمہ کی موت کو جس طرح سے شمیم نے ایک حادثہ بتایا تھا، وہ ابھی بھی یہی کہنے پہ تلی ہوئی تھی کہ یہ چھت سے گر گیا تھا، اسی لیے ایسا ہوا۔ لیکن شمیم کو دیکھ کر واقعی ترس آ رہا تھا، کیونکہ اس کا ایک بیٹا ہی تھا جو اب اس دنیا میں نہیں تھا، وہ بھی جوانی نہیں اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ لیکن اس نے کسی کو بھی اپنے گھر میں آنے نہیں دیا، کسی کو بتایا بھی نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب کفن دفن بھی ہو چکا تھا۔ ہم نے کہا کہ آخری دفعہ ہمیں بھی تو دیکھنے دیتی، ہمارا بھی کچھ لگتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو غلطی بھی خود کرتے ہیں، اور جب کوئی تسلی دیتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ تسلی کیوں دے رہے ہیں، مجھے تمہاری تسلی نہیں چاہیے۔
یعنی ان کے ساتھ اچھا کرو یا برا کرو یہ غصہ ہی کرتے ہیں۔ اب شمیم اکیلی رہتی تھی، میں اس کا بھائی تھا، میں نے سوچا کہ اس کو اپنے گھر لے جاؤں، لیکن میری بیوی نے کہا کہ وہ ہمارے گھر سے دور رہتی ہے، تب بھی میری بیٹیوں کے پیچھے پڑ جاتے، اب آپ اسے یہاں لے آئیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، سوچ لیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں نے شمیم سے بات کی کہ چلو پوچھ لیتا ہوں، اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ہی گھر میں رہوں گی، مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، وقت کا یہی دستور ہے کہ وہ چاہے اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ شمیم جو کبھی پورے محلے کی توجہ کا مرکز ہوا کرتی تھی، اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ پہلے اس کی زندگی کے ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی ڈرامہ یا سانحہ ہوتا اور گاؤں والے اس کے حالات کو لے کر باتیں کرتے رہتے، لیکن اب شمیم کی کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ پہلے تو شمیم نے اپنے بیٹے منیب کو سنبھالنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا، پھر اس کے لیے سائمہ جیسی نیک لڑکی کا انتخاب کیا جو محض 11 مہینوں میں پراسرار طور پر موت کے گھاٹ اتر گئی، اور پھر خود منیب بھی جوانی میں اس دنیا سے چلا گیا۔ ان تمام سانحات کے بعد شمیم کی زندگی میں ایسی خاموشی چھا گئی تھی جیسے اس کی کہانی ختم ہو چکی ہو۔ گاؤں والے بھی اب اسے بھول چکے تھے اور شمیم کی زندگی گمنامی میں ڈوب چکی تھی۔ اسی دوران ایک عجیب بات گاؤں میں زیر بحث آ گئی۔ مسجد کے انتظامیہ کے ایک اجلاس میں ایک مسئلہ سامنے آیا۔ قبرستان کے ایک حصے میں ایک قبر سے انتہائی بدبو اٹھ رہی تھی اور اس بدبو کی شدت سے لوگ وہاں سے گزرنے سے بھی گریز کر رہے تھے۔ گاؤں والے اس صورتحال سے پریشان تھے اور فیصلہ کیا گیا کہ مسجد کی سوسائٹی کے کچھ ممبران جا کر صورتحال کا جائزہ لیں۔ میں بھی مسجد کی سوسائٹی کا ممبر تھا، اس لیے اس ٹیم میں شامل تھا جو قبرستان جانے والی تھی۔ اس واقعے نے میرے دل میں عجب خیالات کو جنم دیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ قبر شاید منیب کی ہوگی۔ اس کا بگڑا ہوا کردار، اس کی تمام برائیاں اور اس کے بدترین رویے مجھے یہی سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ یہ بدبو اسی کی قبر سے آ رہی ہوگی۔ لیکن جب ہم قبرستان پہنچے اور بدبو کے منبع تک پہنچے تو میرا اندازہ بری طرح غلط ثابت ہوا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حقیقت کچھ اور ہوگی۔ وہاں جو کچھ سامنے آیا اس نے میرے دل میں مزید سوالات کو جنم دیا اور میں گہرے صدمے میں مبتلا ہو گیا۔ جب ہم قبرستان میں داخل ہوئے تو پہلی ہی سانس میں وہ بدبو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ یہ بدبو عام گندگی یا کسی خراب چیز کی بو نہیں تھی، بلکہ ایسی تیز اور ناقابل برداشت تھی کہ ہم میں سے ہر کوئی ناک پر کپڑا رکھ کر بھی وہاں زیادہ دیر کھڑے رہنے سے قاصر تھا۔ یہ ایک ایسی بدبو تھی جو انسان کے اندر خوف اور اضطراب پیدا کر دیتی ہے۔ ہم سب حیرت میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس قبر سے آ رہا ہے۔ قدم قدم چلتے ہوئے جب ہم بدبو کے منبع تک پہنچے تو یہ دیکھ کر ہمارے قدم وہیں رک گئے۔ یہ سب سائمہ کی قبر کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہاں، وہی سائمہ جو حافظ قرآن تھی، جس کی موت کے بعد اس کی قبر پر پھول اگے تھے اور خوشبو نے پورے قبرستان کو مہکا دیا تھا۔ وہی سائمہ جسے سب لوگ نیکی اور بھلائی کی علامت سمجھتے تھے، آج اسی کی قبر سے بدبو اٹھ رہی تھی، اور وہ بدبو ایسی تھی کہ جسے برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ منظر عقل سے بالاتر تھا۔ کچھ وقت پہلے کی بات تھی جب لوگ اس کی قبر کو دیکھنے اور وہاں دعائیں کرنے آتے تھے۔ وہ پھول جو اس کی قبر پر معجزاتی طور پر اگے تھے اب مرجھا چکے تھے۔ قبر کی حالت بھی خراب لگ رہی تھی، جیسے زمین نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ دل و دماغ میں سوالات کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ جس لڑکی کی نیکیوں کی گواہی خود قبر دے رہی تھی اب اسی کی قبر بدبو کا مرکز بن چکی ہے؟ کیا یہ وہی لڑکی تھی جس کے متعلق گاؤں کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے اس پر اپنی رحمت نازل کی ہے؟ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ قبر کے قریب جا کر دیکھے، لیکن یہ واضح تھا، یہ بدبو اور یہ تبدیلی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پوشیدہ حقیقت نے اپنا رنگ بدل لیا ہو۔ وہی سائمہ جس کی موت نے سب کو یقین دلایا تھا کہ اچھے لوگوں کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اب اسے کی قبر یہ بتا رہی تھی کہ برے لوگوں کا انجام ایسا ہوتا ہے۔ یہ منظر ہمارے دلوں پر ایک خوفناک اثر چھوڑ رہا تھا۔ ہم میں سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس تبدیلی کو کیسے سمجھے۔ کیا یہ واقعی سائمہ کی قبر کی حقیقت تھی یا پھر یہ کسی اور وجہ سے ہو رہا تھا؟ کیا ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہ کیا تھا یا کہیں کوئی ایسا راز چھپا ہوا تھا جس سے ہم بے خبر تھے؟ ہم سب گہرے صدمے میں تھے اور ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو؟ کیا قدرت سے کوئی غلطی ہوئی تھی کہ پہلے اسے انسان کو سب کے سامنے نیک ثابت کر دیا اور
اب قدرت یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ یہ لڑکی نیک نہیں تھی۔ کیا قدرت ایسی بڑی بڑی غلطیاں کرتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی ہے، کوئی نہ کوئی اور ہی معاملہ ہوا تھا۔ یہ ایک پہیلی تھی جس کو سلجھانے کی ضرورت تھی۔ قبرستان میں منیب کی قبر بھی تھی جو بالکل سیدھی سادی صاف ستھری پڑی ہوئی تھی۔ میں ایک دن شمیم کے گھر گیا، مجھے اس سے اس حوالے سے بات کرنی تھی، لیکن اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب میں شمیم کے گھر پہنچا تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ شمیم جو ہمیشہ اپنی بات منوانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتی تھی، آج کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے پہلی بار نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ میرے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ چند لمحے کے لیے میں حیرت سے خالی ذہن کے ساتھ کھڑا رہا۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی تو اس کے انداز اور رویے میں بھی ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون محسوس ہوا۔ شمیم جو کبھی اپنی ضد اور غصے کے لیے مشہور تھی، آج مکمل طور پر مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے جائے پانی کا پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سر پر دوپٹہ بندھا ہوا تھا اور وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے وہ دنیا کی سب سے نیک اور پاک باز عورت ہو۔ یہ تبدیلی میرے لیے حیران کن تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، شمیم، یہ کیا معجرہ ہے؟ آج تمہارا انداز ہی بدلا ہوا ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، مجھے ہدایت مل گئی ہے۔ جب سے میرا بیٹا اس دنیا سے گیا ہے میں بس اس کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے کہا، شمیم، شاید تمہاری دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ تمہارے بیٹے کی قبر سے تو کوئی شکایت نہیں ہے، وہ آرام سے لیٹا ہے، لیکن تمہاری بہو کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تمہیں تو پتہ ہوگا۔ گاؤں بھر میں یہی بات چل رہی ہے، کیا تم تک خبر پہنچی ہے؟ شمیم نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، ہاں، مجھے سب پتہ ہے، لیکن اس لڑکی نے خود اپنے نصیب میں یہی لکھوا رکھا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، اسی قابل تھی۔ شمیم کی بات سن کر مجھے غصہ بھی آیا اور افسوس بھی ہوا۔ میں نے کہا، شمیم، وہ لڑکی مجھے تو ایسی کبھی نہیں لگی۔ وہ حافظ قرآن تھی، صبر و شکر کرنے والی تھی، اور یہ بھی صرف 11 مہینے ہی رہی تمہارے گھر میں۔ ایسا کیا کر لیا ہوگا اس نے کہ اس کے نصیب میں یہ سب کچھ آ گیا؟ شمیم میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو۔ پھر اچانک بولی، مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں کہنا چاہتی اس بارے میں۔ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ شمیم کے دل میں کچھ چھپا ہوا تھا، لیکن وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا رویہ اور انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے وہ کسی گہرے خوف یا شرمندگی کے زیر اثر ہو۔ میں نے اسے مزید کچھ نہیں کہا، لیکن میرے دل میں کئی سوالات جنم لے چکے تھے۔ میں نے شمیم سے کہا کہ مجھے تم سے پوچھنا ہے کہ تمہاری بہو کیسی تھی، تمہارے ساتھ رہتی تھی، اور تمہیں خدا کا واسطہ کہ جھوٹ نہ بولنا۔ وہ کہنے لگی کہ جھوٹ تو میں بھی نہیں بولنا چاہتی ہوں، ہدایت مل گئی ہے، لیکن سچ بھی نہیں بتا سکتی ہوں، اسی لیے آپ مجھ سے نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے۔ آپ اس کے گھر والوں سے جا کر کیوں نہیں پوچھتے؟ میں نے کہا کہ دیکھو، جو لڑکی اس دنیا سے گئی میری بھی کچھ لگتی تھی، تم میری بہن ہو، میں تمہارے بیٹے کا ماموں تھا، اس لیے میں تم سے یہ بات پوچھنے آیا ہوں، نہیں تو لوگ تو کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں، پھر بعد میں پچھتاؤ گی۔ کہنے لگی کہ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو میں نے اسے بتا دیا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ گاؤں کی فضا بدبو سے بھر چکی تھی اور لوگ شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ یہ بدبو اس قدر ناقابل برداشت ہو گئی تھی کہ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی قدم اٹھانا ضروری ہے۔ یہ بدبو سائمہ کی قبر سے آ رہی تھی اور یہ بات پورے گاؤں میں مشہور ہو چکی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں اور مسجد کے انتظامیہ نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ شمیم سے اجازت لی جائے گی کہ سائمہ کی قبر کو یہاں سے کہیں دور منتقل کیا جائے۔ یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ گاؤں کے باقی لوگ سکون سے جی سکیں۔ بدبو کے باعث نہ صرف قبرستان کا راستہ بند ہو گیا تھا، بلکہ قریب رہنے والے گھروں میں بھی لوگوں کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی۔ جب یہ بات شمیم تک پہنچی تو اس کے چہرے پر ایک ایسی کیفیت تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ بے بسی، خوف اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات میں مبتلا نظر آئے۔ اسے اپنی بہو سائمہ کی قبر کی یہ حالت دیکھ کر دکھ تو بہت ہو رہا تھا، لیکن وہ کسی سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شمیم نے کہا، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ قبر کا ہٹانا کہاں کا انصاف ہے؟ ایک بزرگ نے جواب دیا، شمیم، یہ فیصلہ پورے گاؤں کی بھلائی کے لیے کیا گیا ہے۔ یہاں کا ماحول ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ اگر تم اجازت نہیں دیتی تو ہمیں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہاں سب کی زندگی خطرے میں ہے۔ شمیم نے چپ ساتھ لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے پاس کوئی دلیل یا جواب نہیں تھا۔
وہ اس صورتحال سے شاید خود کو ذمہ دار محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ اس بات کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ گاؤں والوں کے لیے اب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ شمیم کچھ چھپا رہی ہے۔ گاؤں میں بیماریاں بھی پھیلنے لگی تھیں اور سب کی صحت کا سوال تھا۔ شمیم نے کہا کہ میں اجازت نہیں دیتی۔ اگر تم لوگوں نے اس قبر کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں بھوک ہڑتال پہ چلی جاؤں گی، میں پولیس کو بلا کر لاؤں گی، میں کچھ بھی کروں گی، کوئی بھی میری بہو کی قبر کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ایک طرف تو وہ اپنی بہو کو بری بری باتیں سناتی تھی، کہتی تھی کہ بد کردار ہے، اور دوسری طرف کہتی تھی کہ کوئی اس کی قبر کو ہاتھ نہیں لگائے۔ میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے سائمہ کے گھر بھی گیا تھا۔ وہاں جا کر اس کے ماں باپ کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ سائمہ کے والدین کی باتوں نے میری سوچ کو مزید الجھا دیا تھا۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی تعریف کی تو میں نے ان کے ہر لفظ کو دھیان سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ سائمہ نہ صرف ایک اچھے کردار کی مالک تھی، بلکہ اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری اچھائیاں کی۔ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتی تھی، ایک ایسی لڑکی جو اپنے دین پر عمل کرتی تھی اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیمات دیتی تھی۔ ان کے مطابق سائمہ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی غلطی نہیں تھی جس سے اس کا انجام اتنا برا ہوتا۔ ان کے والدین نے بتایا کہ سائمہ بہت نیک تھی اور اس کا دل صاف تھا۔ اسے کبھی بھی کسی کی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور اپنے گھر میں بھی ایک مثالی بیوی اور بہو تھی۔ سائمہ کی والدہ کہتی تھی ہم نے اپنی بیٹی کو بہت محبت سے پالا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ اس کا انجام اچھا ہوگا۔ وہ ہمیشہ دعا کرتی رہتی تھی اور اپنے دل میں اللہ کی رضا کی کوشش کرتی تھی۔ یہ سب سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ایک طرف تو سائمہ کی قبر پر جو پہلے خوشبو اور پھول آئے تھے وہ اب ایک بدبو میں بدل چکے تھے، اور دوسری طرف اس کے والدین کی باتیں بھی اس بات کو ثابت کرتی تھیں کہ وہ واقعی ایک نیک اور صالحہ لڑکی تھی۔ سائمہ کے والدین کی باتیں دل میں گہرائی تک اثر انداز ہو رہی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ضرور ہوگی جس کی وجہ سے اس کی قبر کی حالت بدل گئی تھی۔ کچھ تو تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور مجھے اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ شمیم نے زور لگانا شروع کر دیا کہ کسی بھی طرح قبر کشائی نہ ہو، اور مسئلہ یہ تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر قبر کشائی ہو نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب معاملات اتنے بڑھ چکے تھے کہ ہمیں پولیس کو بیچ میں شامل کرنا پڑا، اور پولیس کی موجودگی میں قبر کشائی کرنے کا دن بھی فائنل ہو گیا۔ شمیم ابھی بھی سب سے آگے کھڑی تھی اور کہتی تھی کہ میں یہ سب کچھ نہیں کرنے دوں گی، لیکن جیسے ہی قبر کشائی شروع کرنے لگے تو اس نے کہا کہ میں بتاتی ہوں کہ معاملہ کیا ہے، میں بتاتی ہوں، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اور سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تب اس نے ایسے راز پر سے پردہ ہٹایا کہ ہم سب ہی حیران رہ گئے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماں کی محبت تھی یا ایک عورت کی بہت ہی زیادہ جاہلیت۔ شمیم کی اس تبدیلی کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ جیسے ہی قبر کشائی کا عمل شروع ہونے والا تھا، شمیم نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا کہ وہ سب کچھ بتائے گی۔ سب کی نظریں اس کی طرف مرکوز ہو گئی، اور ہمیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کسی بڑے راز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا، شمیم نے کہا۔ اس کی آواز میں کچھ خاص شدت تھی۔ اب جو راز اس نے بتایا وہ ہم سب کو بہت چونکا دینے والا تھا۔ شمیم نے بتایا کہ سائمہ کی موت کی وجہ دراصل منیب کے ظلم و ستم کا نتیجہ تھی۔ اس نے کہا کہ سائمہ ایک انتہائی حساس اور نیک دل لڑکی تھی، لیکن منیب نے اس کی زندگی کو عذاب بنا رکھا تھا۔ شمیم کے مطابق منیب کا رویہ اتنا بدترین ہو چکا تھا کہ وہ سائمہ کے ساتھ نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اذیت بھی دیتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے لیے تکلیف دہ سلوک رکھتا تھا، اور اس کا مسلسل دل شکنی کرنے والا رویہ تھا۔ شمیم نے مزید کہا کہ وہ اس سب کچھ کو دیکھ کر بھی خاموش رہی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس نے منیب کے خلاف کھل کر کچھ کہا تو اس کا بیٹا شاید اسے چھوڑ دیتا، اور اس کا غصہ اور زیادہ بڑھ جاتا۔ اس لیے اس نے اس وقت سچ کو چھپائے رکھا، لیکن اب جب سچ سامنے آ چکا تھا وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ تم سب کو نہیں پتا، شمیم نے کہا، کہ میرے بیٹے نے سائمہ کی زندگی کو کس طرح جینا مشکل کر دیا تھا، اور جب سائمہ نے اسے چھوڑا تب وہ جان بوجھ کر اس کی زندگی کو مزید عذاب بناتا گیا۔ ہم سب کو یہ سن کر اتنی بڑی حیرانی ہوئی کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ شمیم کی محبت تھی یا اس کی جاہلیت کی حدود۔ کیا وہ واقعی اپنے بیٹے کی غلطیوں سے انکار کر رہی تھی، یا پھر وہ اپنے بیٹے کی محبت میں اتنی نابینا ہو گئی تھی کہ وہ سچ کو تسلیم کرنے سے ہچکچا رہی تھی؟
پولیس والے بھی یہ سب سن کر خاموش ہو گئے اور ہم سب کی نظریں شمیم پر جمی رہیں۔ یہ راز اس کی زندگی کے بڑے سیاہ پہلو کو ظاہر کر رہا تھا، اور ہمیں یہ سب سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کی ماں کی محبت یا اس کی جاہلیت نے کس طرح ایک خوبصورت لڑکی کو زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ شمیم نے کہا، جو مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے ساتھ بہت برا معاملہ ہوگا، کیونکہ ایسی کوئی برائی نہیں تھی جو اس نے چھوڑی ہو، لیکن میری بہو بہت زیادہ نیک تھی اور اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے خوشبو آتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو ابدی عذاب سے بچانے کے لیے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفنا دیا، اور اس کام کے لیے جن لوگوں نے میری مدد کی میں نے ان کو بھاری پیسے دیے تھے، جس میں ایک قبرستان کا گورکن بھی تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ عذاب میری بہو کا نہیں بلکہ میرے بیٹے کا ہے، شمیم نے یہ بتایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اللہ کے حضور میں معافی مانگنے لگے۔ اس کے بعد وہی کیا جو مناسب تھا، اور جو قبرستان میں دوسری منیب کی قبر تھی وہ خالی تھی۔ کبھی تو وہ بالکل سیدھی سادی پڑی تھی، اس کو اس کی اپنی قبر نہیں دفنایا گیا، اور سائمہ کو کسی اور کے عذاب سے نکال لیا گیا، کیونکہ وہ کسی اور کا عذاب جھیل رہی تھی۔ ساتھ ہی شمیم کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ اس علاقے اور اس گاؤں کو چھوڑ کے چلی جائے، کیونکہ اس جیسے لوگوں کا یہاں پہ رہنا سب کے لیے مصیبت کا باعث بنا۔ اتنے وقت تک سب نے بدبو برداشت کی، بیماریاں برداشت کی، اور ایک بیچاری لڑکی جو کہ نیک تھی اس کو بھی باتیں سنائے گئے۔ مرنے کے بعد بھی اسے بخشا نہ تھا۔ شمیم کا گناہ تھا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اس لیے اسے کہا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے، اور اس نے بھی حامی بھری تھی کہ میں چلی جاؤں گی۔ شمیم کا اعتراف بہت بڑی بات تھی، جو نہ صرف اس کے اپنے گناہ کی حقیقت کو آشکار کر رہا تھا بلکہ اس نے اپنے بیٹے کی غلطیوں کو بھی برملا اعتراف کیا تھا۔ جب اس نے کہا کہ میں خود بھی بری تھی تو اس کے الفاظ میں گہری شرمندگی اور پچھتاوا تھا، جیسے وہ خود بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں دیر کر چکی تھی کہ اس نے سائمہ کی زندگی کو کس طرح عذاب بنا دیا تھا۔ سائمہ نے اپنے ساتھ خود کچھ نہیں کیا تھا، شمیم نے کہا، بلکہ وہ ظلم سے گئی تھی، اور وہ ظلم تمہاری وجہ سے تھا۔ یہ الفاظ جیسے ہم سب کے دلوں میں گہرے زخم چھوڑ گئے۔ شمیم نے نہ صرف سچ کا اعتراف کیا بلکہ اس نے اپنی غلطیوں اور اپنے بیٹے کی تربیت کی کوتاہیوں کو بھی کھلے عام تسلیم کیا۔ یہ بات سن کر کچھ لمحوں کے لیے سب خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ اتنی بڑی حقیقت تھی جسے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کے بعد شمیم کے گاؤں چھوڑنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ جب وہ یہاں سے گئی تو کسی کے دل میں کوئی اداسی یا پریشانی نہیں تھی۔ اس کی زندگی کا اختتام اس کے لیے بہت تنہا تھا۔ وہ جتنا سب کے لیے مصیبت کا باعث بنی، اتنا ہی اس کے روانگی کے بعد کوئی اس کا غم نہیں کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب بہت پیچیدہ تھا، میں خود بھی اس کی بھائی تھا، اور اگرچہ اس نے مجھ سے کبھی کھل کر اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا تھا، لیکن میں بھی اس کے جانے پر پریشان نہیں تھا۔ اس کی زندگی اور اس کی وجہ سے سب کے لیے جتنے دکھ تھے وہ اس کا مقدر بن چکا تھا۔ شاید یہی تھا کہ اس کی زندگی کا حاصل اپنے کیے کی سزا۔ یہ سچ کہنے کی جرت اور اس کی تلخ حقیقت کا اعتراف کرنے کے باوجود شمیم کا اس گاؤں سے جانا ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ اس کی زندگی کی کہانی کا یہ اختتام بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کے اپنے گناہوں کا عکس تھا، اور وہ اب ان سب چیزوں کا سامنا کر رہی تھی جو اس نے اپنے گزرے دنوں میں کی تھی۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا اس کے بعد شمیم کی زندگی کی یہ کہانی میرے دل میں گہری سوچ چھوڑ گئی۔ اچھے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور برے لوگوں کا خاتمہ برائی پر۔ یہ جملہ ایک زندہ حقیقت کی طرح گاؤں میں گونج رہا تھا۔ سائمہ کی بے گناہی اور اس کا نیک کردار، اور دوسری طرف شمیم اور منیب کی بد کرداری، دونوں ہی اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ انسان کا انجام اس کے عملوں کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن جب منیب کی قبر کو دوسری جگہ شفٹ کیا گیا اور اس کے بعد کچھ بھی بدلا نہیں، تو شاید اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، یا پھر اس کے کردار میں کوئی ایسی تبدیلی آئی تھی جس کے بعد اللہ کی نظر میں اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا۔ اس تبدیلی کا علم صرف وہی جان سکتے تھے جو اس کے قریب تھے، لیکن اس واقعے نے گاؤں والوں کے دلوں میں بہت ساری سیکھیں چھوڑی تھی۔ یہ واقعہ اور اس کے بعد کی ساری باتیں گاؤں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گی۔ لوگ اس کہانی کو نہ صرف سنیں گے بلکہ یہ ان کے ذہنوں میں ہمیشہ رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جب انسان کا دل سچائی کو سمجھتا ہے تو وہ اسے سبق حاصل کرتا ہے، چاہے وہ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائے گی، کیونکہ اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ زندگی میں انسانوں کے عملوں کی سچائی آخرکار سامنے آ جاتی ہے۔
اور یہ سچائی نہ صرف ہمارے عملوں کا نتیجہ ہوتی ہے بلکہ اللہ کی رضا اور ہدایت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔